Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आपकी आल पर, आपकी अज़वाज पर, आपके अस्हाब पर। उस रब्ब रहीम का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है कि उसने इंसान को अपनी सबसे प्यारी मखलूक बनाया और ये एहसान अज़ीम फरमा दिया कि अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसी महबूब हस्ती भी अता कर। बात करेंगे आज हम दुआ, प्रेयर। दुआ क्या है? दुआ एक इल्तिजा है, दुआ पुकार है, दुआ एक साइल का देने वाले के साथ दिल ज़ुबान एक फ़ानी का एक अब्दी से राबता है। इंसान दस्ते नियाज को बारगाह खुदाबंदी में बुलंद करता है तो अपने आप को हकीर, आजिज़, नातवां समझते हुए अपनी हाजात को, अपनी ज़रूरियात को उस रब के सामने, उस रब्बे लम यज़ल के सामने, उस रब्बे रहीम के सामने, उस रब्बे करीम के सामने, उस रब के सामने जो ये कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, उसके सामने अपनी हाजात को पेश कर देता है। इस आस पे पेश कर देता है कि वो रब्बे करीम, वो रब्बे करीम, वो रब्बे रहीम उसकी दुआओं को कबूल करेगा, उसके मसाइल को हल करेगा, उसकी तकलीफ़ों को दूर फरमाएगा, उसकी मुसीबतों में, उसकी गमों में कमी लाएगा। गोया दुआ एक सहारा है, दुआ एक पनागाह है, दुआ एक आसरा है, दुआ एक सायादार शजर है, दुआ एक बहती बारिश का वो कतरा है जो इंसान को आने वाली रहमत से आगाह करता। तो एक ऐसा रब्त कायम होता है जो उसको खालिक कायनात के साथ मिला देता है, जोड़ देता है, उसके करीब कर देता है। फिर एक सरूर की कैफियत तारी होती है, एक सुकून की कैफियत तारी होती है। गोया दुआ इंसान को उस कैफियत से आगाह करती है कि या इंसान तू भूला हुआ है, तू भटका हुआ है, तो उस रब के पास आ जा जो तमाम मालिकों का मालिक है, जो तमाम हाकिमों का हाकिम है, जो तमाम जहानों का रब है। तू अपने मसाइल, अपनी परेशानियां, अपनी तकलीफ़ें उसकी बारगाह में रख दे, वो तमाम को हल कर देगा, वो तमाम तेरे मसाइल दूर कर देगा, वो तेरी परेशानियों को राहतों में बदल देगा। महवियत के इस मकाम पर तसल्ली और इत्मीनान कल्ब हासिल हो जाता है। ऐसा महसूस होता है जैसे फरियाद सुन ली गई है, ऐसा महसूस होता है जैसे इस दिल की तसल्ली को उस रब ने अपने ज़िक्र से तशफ़ी कर दी है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो जो एक बोझ था, वो जो एक बारे गिरां था, वो हट गया है, सुकून आ गया है, राहत आ गई है। याद रखें, दुआ इंसान की पुरानी फितरत है, दुआ इंसान की सरिश्त में है, दुआ इंसान की नेचर है। ज़िंदगी का दबाव जब हद से बढ़ने लगता है, ज़िंदगी का बोझ जब इंसान के कांधों पे भारी होने लगता है, तो फिर न चाहते हुए भी ये हाथ दुआ के लिए उठ जाते हैं। शायद वो रब्बे करीम ये इंसान से चाहता है कि ये मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए, ये मेरी तरफ आ जाए, तो फिर वो उस बढ़ते हुए बोझ को कमी की तरफ ले जाता है, इंसान को दुआ की तरफ मुतवज्जो करके, इंसान को दुआ की तरफ रागिब करके। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, दुआएं सबकी कबूल होती हैं, तरीका जुदा जुदा है, हर एक ने अपने रंग में उस रब को जाना हुआ है। दुआएं सबकी कबूल हो। भी इंसान किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाता है जहाँ से उसके लिए निकलना
مشکل نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا، اس کو کوئی اندھیروں سے نکالنے والا دیا نظر نہیں آتا، تو پھر نہ چاہتے ہوئے بھی خود بخود یہ ہاتھ دعا کی طرف اٹھ جاتے ہیں، یہ دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ کیوں نہ اٹھیں؟ اس رب کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں، اس کے علاوہ کوئی سہارا بھی تو نہیں۔ جب دنیا میں کوئی راہ سجائی نہیں دیتی، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو انسان ایک اس دنیا سے ہٹ کے ایک سورس کو تلاش کرتا ہے، ایک آؤٹ سائڈ ایجنسی کی طرف جاتا ہے، اور وہ آؤٹ سائڈ ایجنسی کون ہے؟ وہ رب ہی تو ہے، وہ سب ہی ہے، وہ رب ہے۔ اپنے مذہب، اپنے کلچر کے لحاظ سے اس رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی رب کی طرف اس کی توجہ دعا مانگنے کے بے شمار طریقے ہیں۔ کوئی گڑ گڑا کے مانگتا ہے، کوئی رو کے مانگتا ہے، کوئی بلند آواز سے مانگتا ہے، کوئی چپکے سے اپنے دل ہی دل میں اس کے ساتھ رابطہ کرتا ہے، اور کوئی بیٹھے بیٹھے تنہائیوں میں اپنے دل کی بات اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ شدت غم اور مصیبت کے انتہائی لمحات میں کبھی کبھی اشک سے بھری آنکھیں آسماں کی طرف اٹھ جاتی ہیں، وہ آسماں کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ یہ ایک انسان کی کوالٹی ہے، یہ کہ کیفیت کا نام ہے۔ پھر وہ کیفیت اس کے مسائل، اس کے غم، اس کے الم اس رب کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ کیفیت کا طاری ہونا گویا قبولیت کی ایک سند ہوتا ہے۔ اب دعا کون سی قبول ہوتی ہے؟ کب قبول ہوتی ہے؟ دعائیں سبھی قبول ہوتی ہیں، دعائیں سبھی قبول ہوتی ہیں، لیکن شاید ہمیں ان کی قبولیت کا اندازہ نہیں ہوتا، شاید ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ کچھ دعائیں ہم لمبے عرصے کے لیے مانگتے ہیں، یا الہی میرے کاروبار میں برکت دے دے، یا الہی میرا فلاں کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے۔ کاش ہمیں یہ پتہ ہو کہ کبھی کبھی مختصر دورانیے کی بھی دعائیں مانگنی چاہیے، کبھی کبھی شارٹ ٹرم پریئر کی طرف بھی جانا چاہیے، جیسے فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز کے درمیان تک کی کوئی دعا، 2-3 مختصر دعائیں مانگ کے دیکھیں۔ جیسے کسی کو کوئی پرابلم ہے، کوئی ایشو ہے، تو وہ صبح اٹھتا ہے، فجر سے لے کر ظہر کے درمیان کوئی مسئلہ ہے اس کا، تو اس کے درمیان دعا مانگ کے دیکھیں، انشاءاللہ وہ رب رحیم آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا، وہ رب رحیم آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ یہ شارٹ ٹرم دعا، یہ اس کی نشانی ہوگی قبولیت کی۔ اور ایک اور بات ہے، کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی، دراصل وہ قبول ہی ہوتی ہیں، وہ جو دعا ہے وہ قبول ہے، لیکن وہ جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا، تو پھر وہ رب اس دعا کے صدقے ہی ہمیں اس کی شر سے، اس کی برائی سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان بھی تو ہے۔ مفہوم میں کچھ عرض کر رہا ہوں کہ جو دعا ہے اس کی قبولیت کے مختلف درجے ہیں، کچھ دعائیں فوری قبول کر لی جاتی ہیں، اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے اگر ان کو فوری قبول کیا جائے تو نقصان کا باعث ہو سکتی ہیں، تو ان کو اللہ پاک کی ذات کسی خاص وقت کے لیے ٹال دیتے ہیں۔ اور پھر کچھ دعاؤں کو اللہ کی ذات ڈے آف ججمنٹ کے لیے رکھتا ہے، روز حساب کے لیے رکھ دیتا ہے، اور جب ان دعاؤں کا ریوارڈ اس بندے کو ملتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو دعائیں ساری قبول ہوتی ہیں، بس اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے۔ دعا ضرور مانگیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں راحت کا باعث بنتی ہیں، دعائیں آپ کے دلی سکون کا باعث بنتی ہیں، دعائیں آپ کے منتشر ذہن کو سکون میں لے کے آتی ہیں، دعائیں آپ کی بھٹکتی ہوئی سوچوں کو راستہ دیتی ہیں۔ یہاں پر میں اشفاق احمد مرحوم کا جملہ لازمی کوٹ کروں گا،
اشفاق احمد مرحوم کہتے ہیں کہ جب تمہارے مسائل بڑھ جائیں، تمہارے اوپر تکالیف بہت ہو جائیں اور تم سے مسائل حل نہ ہو رہے ہوں، تو اپنے سارے مسائل، اپنی ساری تکالیف، اپنی ساری مصیبتیں ان کو ایک خیالی چادر کے اندر ڈالو، خیالی چادر میں، کپڑے میں ان کو ڈالو، سارے مسائل کو میں ڈالنے کے بعد اس کپڑے کو گانٹھ لگاؤ اور اس پوری کپڑے کی وہ جو گٹھڑی ہے، وہ جو پانڈ ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو، کہو یا الہی میں تو حل نہیں کر سکتا، اے مولا، اے رب، میں ان مسائل کو حل نہیں کر سکتا، یہ تیری بارگاہ میں ہے، اب تو جانے اور یہ مسائل جانے۔ جب اس رب کے حوالے کر دیں گے نا تو پھر وہ رب مسائل کا حل بھی نکالے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، اللہ کریم ہمارے مسائل کو، اللہ کریم جو بھی ہماری پرابلمز ہیں اپنے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ کے صدقے اللہ پاک حل فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا کیا کریں، دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جب دل کرے دعا مانگے، وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے، وہ مسائل حل کرنے والا رب ہے۔